Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. لیں بھائی جان، یہ والی حدیث آپ نے کہی تھی سر، آپ کے سامنے پڑھ دیں اور سمجھا دیں. Ibn Umar used to press towards the two corner in a manner I have not seen any of the companion of God messenger press. He said, if I do so, it is because I heard God messenger say that. ٹرانسلیشن بھی کر دیں اس کی. سر جی ٹرانسلیشن تو کر دیں. کر رہا ہوں میں کہ 2 منٹ ابھی یار میری پوری نہیں ہوئی. کیا نہیں ہوئی؟ پڑھی نہیں ابھی 2 منٹ رکو. جتنی پڑھی ہے اتنی کی ٹرانسلیشن کر دیں. اچھا. Ibn Umar used to press towards the two corner in a manner. پتہ نہیں یار مجھے ویسے اتنی اچھی انگلش نہیں ہے. ہائے میرا بچہ معصوم جان. ابن عمر کہتے ہیں جی کہ عبید کہتا ہے کہ عمر کہتا ہے کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ وہ 2 کونوں کو اتنی زور سے دباتا تھا کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا اتنی زور سے دباتے ہوئے. کسی صحابی کو نہیں دیکھا. وہ ایسے چپک رہا تھا کہ توڑ پھوڑ دے گا اپنی ہڈیاں یا کعبے کی یہ 2 کارنر. کون سے؟ He said, if I do so, it is because I heard. تو اس نے کہا کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ stroking them is an atonement for sin. کیونکہ اس کو ٹچ کرنے سے، اس کو ہٹ کرنے سے، اس کو دبانے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. And I heard him say that if anyone goes around his house for a week and counts its circulation, it will be like forget that. مجھے بتائیے ایک پتھر اور ایک کونا، یمنی کارنر، یہ یمنی کارنر بھی پتھر کا بنا ہوا ہے. یمنی کارنر ہاں وہ پتھر کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور کالا پتھر بھی پتھر ہے. مجھے بتائیے یہ پتھروں کی چمی چاٹی، پریس، سٹروک، ٹچ، کس، اس سے گناہ کیسے ختم ہو رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھا دیں کیا وجہ ہے کہ اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. ہاں جو میں نے اس پہ حدیث بھیجی تھی اس سے تو یہ بات ہی ختم ہو گئی تھی. کون تو یہ کہا کہ کسی نافائدے کا وہ ہے مستحق ہے نہ. یہ تو ابن عمر کی بات ہو رہی ہے، میں عمر کی خلاف ہوں. ویسے یہ عمر کے بیٹے کی بات. سر آپ نے جو حدیث دینی وہ بھی دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس پتھر کو چومنے سے، ٹچ کرنے سے دیکھو جب ہندو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بقول آپ لوگوں کے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں. کوئی ہندو یہ نہیں کہے گا کہ یہ پتھر جو ہے نا ہمارے گناہ ختم کر دیتا ہے. کوئی ہندو نہیں کہے گا. نوٹ اے سنگل ہندو ول سے کہ یہ جو پتھر ہے جس کے ہم نے بت بنایا ہوا ہے، مورت بنائی ہوئی ہے، یہ ہمارے گناہ ختم کر رہا ہے. ان کے پیچھے، ان کے پاس یہ ہے کہ اس پتھر کے پیچھے وہ بھگوان ہے کوئی، یعنی کہ پتھر کسی بھگوان کی، کسی خدا کی شبیہ ہے. شبیہ سمجھتے ہیں؟ نہیں. ریپریزنٹیشن. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک پتھر ہے جو کہ آپ کے گناہ ختم کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے آپ کے لیے. یہ کیسے ہو گیا یار؟ پہلی بار مجھے ویسے یہ دکھاؤ کہ صحیح ہے کہ مجھے تو ضعیف لگ رہی ہے پہلی بار، کیونکہ جو میں نے ضعیف ہے، فل ضعیف. اچھا ضعیف ہے، پھر اس پہ باتیں کیوں کرنی؟ فل ضعیف ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ پتھر کیسے گناہ ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر نہیں سکتا نا، ضعیف حدیث ہے تو بس ختم ہے. ضعیف حدیث ہے، جو میں نے بہترین ضعیف حدیث ہے. لیکن پتھر گناہ کیسے ختم کر سکتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں نہ کر سکتا. وہی تو کہہ رہا ہوں. وہ نہ جو عمر نے کہا جو صحیح حدیث میں بتایا نا عمر نے، نہ یہ وہ کیا نام ہے آپ کے نفع کا، وہ مالک ہے نہ نقصان کا. یہ پتھر ہے بس. دیکھتے ہیں جی یہ حدیث کتنی وہ ضعیف ہے. اسلام کی انفو. Is it proven on the hadith that whoever kisses the black stone will be admitted to paradise without being brought to account? کیا یہ سچ ہے کہ اگر کوئی بندہ چمی کرے گا کالے پتھر کو تو وہ جنت میں جائے گا؟ دیکھتے ہیں سر وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. کہتے ہیں with regards to the word mentioned whoever kiss the black stone will be admitted to paradise, we have not found anything in the sunnah. کہتے ہیں کس کرو، چمی کرو کالے پتھر کو تو سیدھا جنت میں جاؤ گے. ہمیں نہیں پتا، ایسا نہیں لکھا کہیں پہ. لیکن لکھا گیا وہ دیکھتے ہیں. وٹ از پروون، جو پروو ہے ریگارڈنگ دا ورچو آف دا بلیک اسٹون، کالے پتھر کے ورچو سے، از دیٹ ٹچنگ اٹ از این ایکسپیریشن آف سن. اس کو ٹچ کرنے سے آپ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں بھائی. مجھے بتائیں
پتھر کو ٹچ کرنے سے آپ کے گناہ کیسے ختم ہو رہے ہیں بھائی؟ ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں، یہ اب یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، لیکن اگر ضعیف حدیث ہے پھر تو یہ ختم ہے بات. ڈنگر اسی کسی لیے ایسے دکھایا ہے کہ ضعیف نہیں ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ بات ہے، صحیح بات ہے، اور میں کیا دکھا رہا ہوں؟ ڈنگر. What ہاں is وہ تو ایک شیخ کہہ رہا ہے نا، what وہی is تو میں بتا رہا ہوں. proven regarding the virtue of the black stone, the touching is expired the sin. میں نے sarcasm بولا تھا کہ یہ صحیح حدیث ہے، اسے sarcasm کہتے ہیں، sarcastically بولا تھا. یار تم لوگ اچھا کیا ٹھیک ہے پاگل ہو یار، میں نہیں تمہیں نہیں، جس ویب آرٹیکل سائٹ بھی سے دکھا دکھا رہا رہے ہوں. تھے، اچھا اچھا ٹھیک ہے، بات ختم کرتے ہیں. جس ویب سائٹ سے دکھا رہے تھے اسی کے نیچے لکھا ہوتا ہے صحیح ہے یا ضعیف. سنا ہے ارے یار سن اس تو ویب سائٹ میں نہیں لکھا ہوا، یہ لو مجھے پتا ہے اس کے نیچے نہیں لکھا ہوا. چلو لکھا ہوا صحیح، لو کیا کروں، اس کے نیچے بھی لکھا ہوا. ہاں. ابے sarcasm بھی کوئی چیز ہوتی ہے ڈنگر. اچھا 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 اب سیریس مجھے یہ بولا کرو بتا نا، سیریس. کہ اٹ از پروون ریگارڈنگ دا ورچو دا بلیک اسٹون، پروون ہے کہ وہ گناہوں کو ایکسپائر کر دیتی ہے، گناہ ختم کر دیتی ہے. نہیں مجھے اب اس بتاؤ بات میں تو پھر پتھر کی دونوں کی بات ہی نہیں چمی مل رہی ہے کہ کرنے اتنا. سے، پتھر کو ٹچ کرنے سے گناہ کیسے ختم ہو جاتے ہیں بھائی؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، اس پہ تو پھر دونوں کی بات ہی نہیں مل رہی نا. یہ چوتھا اللہ کہاں سے آ گیا مجھے یہ بتا. ہاں سنو، اس پہ تو دونوں کی بات نہیں مل رہی، جو عمر ابن الخطاب نے کی اور ابن عمر، دونوں کی تو بات ہی نہیں اس طرح مل رہی آپس میں. اس یار نے کہا یہ نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا، اور وہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں عمر کہ کو نہیں پتا ہوگا نا. اب محمد نے کیا کہا یہ دیکھ لو. میری جان میرے پاس بہت ساری ہے نا یار، آپ کا ڈیڈی ہوں نا، یا بیٹھا ہوں نا. اب محمد نے بھی کہا تھا آدم سب کا باپ ہے. دیکھو it was narrated from Abdullah bin Ubaid bin Umar that a man said, O Abu Abdurrahman, why do I only see you touching these two corners? میں تمہیں صرف یہ دو کونوں کو ٹچ کرتے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ He said, I heard the messenger of Allah say, اللہ کے نبی نے فرمایا, touching them erases sin. ان کو ہاتھ لگانے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے ان کو ہاتھ لگانے سے گناہ کیسے ختم ہو رہے ہیں پلیز؟ مائک آپ کا. اس پہ تو نہیں ہے مجھے کچھ سمجھ. میں تو ایسے عمر کی اسی یہ چوتھا اللہ حدیث ہو گیا، میں. یہ چوتھا اللہ ہو گیا نا بھائی، چوتھا اللہ ہو گیا. گناہ ختم کر رہا ہے، کوئی چیز گناہ ختم کر رہی ہے تو یہ اللہ بن گئی. ہاں نیریٹر تو یار عبداللہ بن، پتہ نہیں یار اس پہ کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہیں اس پہ. تو بھائی آپ آئے ہیں، آپ یہ والا پوائنٹ لے کے آئے ہیں کہ ہمارا پتھر جو ہے وہ کسی کھاتے کا نہیں ہے، وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا پتھر. ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کالے پتھر کو ہاتھ لگانے سے آپ کے گناہ ختم ہو رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ کالا پتھر اللہ ہے کیا؟ نہیں نہیں، کالا پتھر اللہ تو نہیں ہے، وہ تو ایک تو پتھر ہی ہے. پھر گناہ کیسے ختم کر سکتا ہے وہ؟ یہ دیکھیں گناہ کیسے ختم کر رہا ہے، وہ گناہ ایبزارب کر لیتا ہے. یہ دیکھیے کالا پتھر گناہ ایبزارب کر لیتا ہے. میسنجر آف اللہ سیڈ, بلیک اسٹون ڈسینڈیڈ فرام پیراڈائز. کالا پتھر جو ہے نا وہ پیراڈائز سے آیا تھا، جنت سے آیا تھا. اینڈ اٹ واز مور وائٹر دین ملک, وہ دودھ سے بھی زیادہ چٹا تھا. دین اٹ واز بلیکنڈ بائی دا سن آف دا چلڈرن آف ابراہیم. لیکن آدم کے بچوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گناہ ایبزارب کر کے چمی کرتے تھے، جا جا کے ہاتھ لگاتے جا جا کے، ان کے گناہ ایبزارب کر کر کے وہ کالا ہو گیا. مجھے بتائیے یہ حجر اسود آپ کے گناہ ایبزارب کر رہا ہے، اس میں گناہ کھینچنے کی صلاحیت ہے، کہاں سے آ گئی؟ نہیں ہمارے گناہ دیکھ دیکھ کے وہ چوتھا کالا ہو گیا اللہ نا. ساحل بھائی، چوتھا اللہ، مسلمانوں کا چوتھا اللہ. او بھائی میرے، اور او بھائی میرے کتنے اور مسلمان اللہ یار بھائی، یہاں بنا پہ دے، دیکھو نا، میں آپ کو بتاتا بتانے ہوں والا دیکھو. ہے وہ بھی بتا دے ایڈم پہلے سے ہی. سر ابھی دیکھو ایک اور ہے، یہ جو وہ تھا اچھا ایک باقی ہے اور یار، یزید کا ابھی ایک گورنر باقی ہے. کون تھا؟ حجاج بن یوسف. اس نے تو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اس نے تو کچھ چھوڑا نہیں تھا کعبے کا. بھائی اللہ بچ ہی نہیں سکا، کیا چیز؟ اللہ بڑھ گیا. آپ کا اللہ اتنا ڈھیلا اللہ ہے جو گناہوں کو ایبزارب کر رہا ہے. اس کو ایک بندے نے چوری کیا، 21 سال تک اپنے پاس رکھا، اس کو جہاں پہ موتر کرتا تھا وہاں پہ رکھا، اس کے اوپر موتر کرتا تھا ٹوائلٹ میں رکھا. یہ بھی میری ایک یہ تو سٹریم ضعیف ہے، ہے. یہ بات، یہ والی بات تو ضعیف ہے. ہاں ویسے میں ضعیف بھی ہے. اس کی ایسی ایسی ہے. ہاں یہ تو بات ضعیف. اچھا یہ جو ضعیف بات ہے نا، یہ لکھی ہوئی ہے اور آپ کے انڈین اسکالرز بتاتے ہیں، میری اردو سٹریم میں لکھی ہوئی ہے، کعبے کا خدا اور بتوں کا خدا. اس کے اوپر ایک سٹریم میں جا کے دیکھ لیجئے گا، اس میں دکھائی ہوئی ہے. آپ کے اپنے اسکالر بول رہے ہیں، کیا کروں؟ میں بھی یار یہ ہسٹری میں بھی اس پہ ریسرچ کی تھی. یہ جو یہ صرف اتنی ٹھیک سی ہے بات ہے، بھائی، چوری ہوا تھا، ٹھیک ہے، چوری جو ہوا تھا نا. ٹوائلٹ کتنے سال والی تک، یہ بات جھوٹی. کتنے سال تک چوری رہا؟ ہاں 21 سال 22 سال تو پتہ نہیں کتنا، 20 سے اوپر ہی رہا. 21-22 سال تک چوری رہا. آپ کا اللہ چوری ہو گیا تھا.
اور عقل مند آدمی کالا پتھر جس کی تم حیثیت جس بات اتنی ہے کہ کو نہ وہ تم جس بات فائدے کو کا. ضعیف بول رہے ہو وہ کوئی حدیث ہے کوئی جسے تم ضعیف بول؟ یہ تو ہسٹری ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں ہسٹری نہیں ہے نا, یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا ٹوائلٹ میں رکھا. اچھا یہ ہسٹری ہے ہی نہیں ہے. کتابوں میں تو ہزاروں آپ کو میں کہانیاں سناؤں گا. کتنا ڈینائی مطلب اتنا ڈینائل موڈ میں ارے بتا رہا ہوں میرے بھائی. عزت بچاؤ, اسٹریم چھوڑو, چلے جاؤ. یہ ایڈم آج 10-15 نکال کے چھوڑے گا اللہ اس میں قرآن میں سے. یہ دیکھو یار یہ میں آدم سے تمہارے کیا لیے بات رکھتا ہوں. کرنی ہے. ایک باری میں نے 2 منٹ اللہ ادھر ہی میں اینڈ چھوڑتا ہوں ایک بات تو بتاؤ. بلیک ایک باری اس میں نے بات کی اسٹون تھی. اسٹیلنگ. یہ لیں, اچھا یہ اچھا میں نے سنیں. ویڈیو بھیج دی ہے, آپ جا کے دیکھ لیجیے گا. یہ پڑی ہوئی ہے ویڈیو, یہ جا کے دیکھ لیجیے گا. ایک باری میں نے آدم سیکر سے بات کی تھی اس پہ اسٹینڈنگ ورڈز پہ. آدم سیکر پورا ہار گیا تھا آخری میں یار, ہار وہی گیا نہیں تھا, مان رہا تھا. اوہ وہی نہیں مان رہا, ہار ترجمہ ہی گیا نہیں مان رہا سورت کا. سورت ایک سورت سے پورا گیم پلٹ رہی تھی, سورت کا ترجمہ ہی نہیں مان رہا آدم سیکر بھائی. او میرا اپنے سے سنا رہا بچہ, ہے یہ والا او میرا ترجمہ یہ بچہ. بنتا ہے. اچھا ابھی میں پہلے پھر مجھے اس کا بعد بتا میں دو کیا یار, ابھی پہلے ابھی مجھے اس کا دوبارہ بتا دو. یہ جو پتھر ہے یہ گناہ کیسے چھڑوا رہا ہے, یہ بتاؤ پہلے. میں تو ہر کسی سے ہار جاتا ہوں, چھوڑو میری بات کیا سن کرتے ہو آپ. یہ پتھر گناہ کیسے کھینچ رہا ہے؟ گناہ یار یہ مجھے اب اس بارے میں ریسرچ نہیں ہے ویسے میری. مجھے تو عمر ابن الخطاب کی بس حدیث مانتا ہوں یار یہ ایسے تو پتھر نہ کیا ہے کچھ کرو نہیں. یار, ایسے آپ تو کے نہ کیا رسول کرو. اللہ نے بھی چوما ہے یہ پتھر. چمی کرتے رہے رسول اللہ پتھروں کی یار ویسے چمیاں. میری جو لوجک, میں اپنی لوجک بتاؤں کہ پتھر یہ ایسے ہی گناہ کھینچ رہا ہے جس طرح اس زمین نے ہم سب کو رکھا ہوا گناہ گاروں کو. واہ, اوڑے 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 اوڑے. اسے بڑی کوئی بات نہیں. اچھا مجھے بتائیے پتھر جو ہے یہ چمی کرنے والوں کے لیے ٹیسٹیفیکیشن کیسے کر رہا ہے. یہ دیکھ, I heard Ibn Abbas said the messenger of Allah said the stone will be brought on the day of judgment. یہ جو کالا پتھر ہے نا یہ لایا جائے گا آخرت میں. It will be given 2 eyes, اس کو 2 آنکھیں دے دی جائیں گی. With which to see, جس سے وہ دیکھے گا. And a tongue, اور اس کو ایک زبان دے دی جائے گی جس سے وہ بولے گا. And it will bear witness, اور وہ گواہی دے گا. For those who touched it sincerely, جس نے یار یہاں سے حساب سینسیئرلی سے لگاؤ. نیک نیتی سے اس کو ہاتھ لگایا تھا اس کی گواہی دے گا. مجھے یہ بتاؤ اگر اس کو زبان دی جائے گی, ابھی زبان نہیں دی گئی ٹھیک ہے, لیکن کالے پتھر میں نیتیں جاننے کا لیول ہے. اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر نیتوں کا بھید صرف اللہ جان سکتا ہے. نیتوں کا بھید صرف اللہ جانتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ, اور نیتوں کا بھید صرف اللہ جانتا ہے. یہاں پہ تمہارا کالا پتھر اللہ ہے کیونکہ وہ نیتیں جانتا ہے, کیونکہ اس نے جس نے اس کو سینسیئرٹی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے اس کی گواہی دے گا. ہر کسی کی گواہی نہیں دے گا. جس نے نیک یار یہ نیتی کے دیکھو ساتھ ہاتھ لگایا ہے, کالا عیسیٰ نے پتھر اللہ ہے, اللہ مردے کی کو زندہ کیا. پراپرٹیز ہے اس میں. عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا. جیزس ارے نے. عیسیٰ پہ جاتے ہیں بھائی, عیسیٰ پہ جاتے ہاں ہیں. عیسیٰ سنو, والی گیم مردے کو نہیں, زندہ ابھی کیا جس نے کالا اس کو پتھر. دیکھا ہی نہیں. وہ آگے ارے کہتے ہیں ہاں یہ نبی ہے اور واپس مار جاتا ہے. اب بتاؤ اس نے کب دیکھا تھا اس میں عیسیٰ کو کہ وہ نبی ہے یا اللہ کا پیغمبر ہے؟ کچھ بھی اس طرح کا اس نے دیکھا اس مردے نے آ کے تو وہ یہ بول رہا ہے. کب اس بولا کو کس طرح قرآن پتا میں, چلا یہ نبی ہے؟ کب بولا ہے قرآن میں کہ نبی ہے؟ عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ جو مردہ زندہ ہوتا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ نبی ہے, ہاں یہ نبی ہے, اور نہیں, واپس مار جاتا. کوئی نہیں کہتا تھا, کہیں پہ نہیں لکھا. ابھی مجھے کالے پتھر کا بتا دو پلیز. کالا پتھر جو ہے وہ کیسے نیتوں کا بھید جان سکتا ہے اگر وہ اللہ نہیں ہے؟ کیونکہ نیتوں کا بھید صرف اللہ جانتا ہے. یار اللہ چاہے تو یہی تو بات او ہے. بھائی مان لیا, اس کا مطلب ہے کالا پتھر اللہ ہے کیونکہ کالا پتھر تمہاری نیتیں بھی جانتا ہے. ساحل اس کو یار سمجھا آسان اردو میں, میرے سے نہیں سمجھ لگ رہی اس کو, آسان اردو میں سمجھا اس کو. کالا سمجھ پتھر گئے نیت بھائی کیسے ہمارے, جانتا ہے؟ سمجھ گئے نا, آپ نے بتا دیا بھائی. ابھی دیکھو یہ پرابلم یہ ہے نا کہ آپ لوگ ڈینائل موڈ میں جاتے ہو نا, وہاں پہ مسئلہ ہو جاتا ہے. نیت کا بھید, نیت جاننے والا کون ہے بھائی؟ یار سنو بات کو, اس کو وہ کھینچو نہیں. اس کی بھی میرے اتنی پیارے بھائی, حیثیت ہے, لوگ کو نیت کا توڑ کے رکھ جاننے دیا. والا کون ہے ہجر اسود کو ہم نے توڑ کے رکھ دیا, باقی بتوں کو بھی توڑا ہے, ہر چیز کو بھائی؟ ہم نے بھائی توڑا ہے. بت شکن جناب, مسلم. میرے ہاں سوال کا اتنی بھی بات جواب دو نا. نیت کا ہاں ہاں جاننے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی. صرف اللہ ہے. ہاں ہاں ہاں, یہاں پہ کعبہ کا جو پتھر ہے وہ حجر اسود, ہوں، یہ بھی نیت جان رہا ہے کہ نہیں جان رہا ہے؟ اللہ کی مدد سے, حکم سے. جان رہا ہے نہیں جان رہا ہے؟ ہاں ہاں جان رہا ہے اللہ کے حکم سے. یہ بھی ایڈیشن ہے تو بیچ. ختم نا, دونوں کے اندر اللہ اور اس کے اندر دونوں کے اندر پراپرٹی آ گئی. یار اللہ کی مدد سے اس میں یہ ڈالو گے تو ختم ہو جائے گی یہ بات ہی ادھر ہی.
اللہ کی مدد کہاں پہ لکھا ہوا ہے ادھر؟ یہ انہوں نے بنایا ہے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, ورنہ ادھر نہیں لکھا ہوا. بس ختم ہو گیا مسٹر بلیس. تھوڑا سمجھو یار, ختم پورا ٹاٹا کھچڑی ہے یہ, کھچڑی. پورا اسلام آپ کا کھچڑی ہے, بولتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے, بتاتا کچھ اور ہے. اس میں خود کی بات کو کانٹرڈکٹ کرتا ہے اسلام. وہ خدا کے بارے میں اللہ کے لیے ایک حمد تھی نا نصرت فتح علی خان کی, نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی, جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی حجر اسود ہے. وہ اس نے خدا کہا تھا, لیکن یہاں پہ آپ حجر اسود لگا سکتے ہیں. یار یہاں سے دیکھو, آپ ایک وہ بکارے جو کو آپ کے جا کے پیچھے پیسے آپ کے دیتے ڈیڈی بول رہے ہیں نا, ان کو بھیجیں, وہ بات کرنا ہو, چاہتے ڈیڈی ہیں. نہیں ہے, اور میرا بھائی ہے چھوٹا. ہاں ڈیڈی ہیں, ان کو بھیجیں, ان سے بات کرائیں. آپ کو نہیں سمجھ آ السلام رہی. علیکم. وعلیکم السلام. پہن کی حال نے ٹھیک, اچھا میری بات سنو. سناؤ. یہ آپ نا اس سے باتوں کو صرف کھینچ رہے ہو, اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. ان سے آپ کچھ نکال نہیں سکتے اس بات سے. اس کوئی بات نہیں پتھر سر. کی حیثیت صرف ایک پتھر کی ہے جو پتھر ٹوٹ سکتا ہے, جس کی کوئی بے حیثیت شک نہیں. نہ وہ ہمارے بے شک نفع کا مالک ہے, نہ وہ ہمارے نقصان کا مالک ہے. کتے کا اس بچہ کی پتھر. بے شک وہ میری جانے کے لیے پتھر رکھا ہوا میں نے, اچھا لے کوئی جانا حیثیت نہیں. یار, حجر اسود لے کے جا رہے ہو. میں لے کے ساری جاؤں گا دنیا اس کے کو, جس مجھے جس مل جائے گا جس تو میں لے پتھر جاؤں کو گا. محمد نے چوما ہے اس کو تم لے کے جا رہے ہو. میں لے جاؤں گا, اس کی محمد نے حیثیت ہی چوما ہے کوئی نہیں. جس پتھر کو اس کو لے کے جا رہے ہو. دور فٹے تو منہ, تم مسلمان ہو. اسی لیے تو میں اس کو چومتا ہوں. تم مسلمان ہو اگر یار. محمد نے نہ چوما تو میں لے بہت جانا بڑے تھا. بولی ہو یار تم تو. لوگ کبھی اب میں کچھ نہیں لے کے جاتے, وہ گاجر مولی نہیں لے کے جاتے, تم پورا پتھر لے کے جا رہے ہو تمہیں. لے چل لے جا, یار میں اتنے لے بڑے جاؤں ہو یار, تم میں نے لے مسلمان جانا ہو. تھا. تم اچھا یار مسلمان ہو بات تم تو تو. سنو, میری آگے اتنا بات بڑے سنو. کیسے ہو, مجھے یہ بتاؤ یار. تم پہلے مجھے یہ بتاؤ, لوگ کہتے ہیں میں پتھر پہ ٹٹی کر دوں گا, پیشاب کر دوں گا, تمہیں لے کے جا رہے ہیں ادھر. تاکہ وہ پیشاب اور ٹٹی کے ساتھ باہر آئے. تمہیں لے کے جا رہے ہو بھائی, پیشاب کہاں سے آئے گا, میں ٹٹی نکلے گی صرف. میں پھر اس کو پیس کے کھا جاؤں گا, پھر پتھری ہوگی, پھر پیشاب کے لیکن ساتھ میں ڈال کیوں دوں گا لے کے جا رہے ہو بھائی, تاکہ وہ کے چیزیں ساتھ ڈالنے باہر کا آئے. اتنا اچھا شوق یار کیوں ہے, آگے بات سنو, کیا بات کر رہے لیکن تمہیں چیزیں رکھنے کا شوق کیوں ہے, میں پوچھ رہا ہوں. ہیں؟ مجھے اسی کا شوق ہے, تاکہ اس کا اسی کا تم لوگوں شوق کو ہے. احساس ہو کہ وہ صرف ایک اتنے پتھر ہے. بڑے ہو تم. اچھا یہ لو پکڑو, یہ پکڑو, یہ حدیث. یہ حدیث کہتی ہے تمہاری جس کو تم پتھر کو لے کے جا رہے ہو, وہ حدیث کہتی ہے کہ یہ جنت سے آیا تھا, جنتی اچھا. پتھر ہے اور چٹا تھا, اور لوگوں کے سنس کو, چلڈرن آف ایڈم کے سنس کو ایبزارب کرتے کرتے کالا ہو گیا. محمد کہتا ہے کہ اس کو ٹچ کرنے سے تمہارے گناہ اریز ہو جاتے ہیں, تمہارے گناہ فنش ہو جاتے ہیں. یہ تمہارے گناہ کو ایبزارب کرتا ہے. وہ تمہارے گناہ کو ٹھیک ہے. ایبزارب کر رہا ہے پتھر, اس کو تم ڈال رہے ہو, تو اسی وجہ سے تو کالا ہو گیا. میرے خیال میں لوگ اسے ڈالتے ہوں گے پہلے. تو یہ یہی وہ پتھر جس کو 20 تم سال بوڈ کہاں میں سے ڈال رہا رہے ہو, ہمیں کیا وہ پتا. تمہارے گناہوں کو اریز کیسے کر رہا ہے, تمہارے گناہوں کو ایبزارب کیسے کر رہا ہے. اللہ کے حکم سے بیٹا, یہی تو سمجھا رہے. چلو اللہ کے جی, حکم سے. اللہ کے حکم سے کر تو رہا ہے نا, چھوٹا اللہ ہو گیا کر رہا. جس کو تم لے کے جا رہے ہو. وہ گناہوں کو ایبزارب کر رہا ہے. اس کا کام ہاں صرف نا, اللہ کا حکم ماننا ہے, اس کے سوا ارے کچھ نہیں ہے. ارے بھائی وہ عقل بھی رکھتا ہے, اللہ کے وہ حکم سے. جانتا ہے, وہ تم اس جانتا کو یہ ہے. بھی کہو گے نا, اور روحوں کو بھی بخشتا ہے انسانوں کے اندر, تو میں کہوں گا اللہ کے حکم سے. اور ٹھیک ہے, اللہ بڑا اللہ ہے, یہ سپریم چھوٹا پاور اللہ ہے. اللہ ہی ہے. ارے بھائی اللہ نے سپریم حکم دیا. پاور اللہ ہی ہے, اس کی ہاں حیثیت ہاں, پتھر کی. اللہ نے اسے حکم دے دیا ہے, وہ یہ کام سارے کر رہا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ تو نے یہ کام کرنے ہیں, ٹھیک ہے, میں مان لیا تمہاری بات. اللہ نے اس کو حکم دے دیا تو یہ کام کرنے ہیں, لیکن اس کے پاس یہ طاقت ہے نا, یہ قوت ہے نا. اللہ کے حکم سے اس کے پاس آئی ہے طاقت, یقیناً آئی ہے ہاں طاقت. نا, آئی ہے طاقت, لیکن اللہ کے حکم سے اب وہ یہ کام کر رہا ہے, لیکن اس کے پاس یہ طاقت ہے نا, حکم ہے نا. تو بھائی ایڈلٹری آئیڈولٹری نہیں ہے تو اور کیا, بت پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے. چمی کرو وہ گناہ لے لے گا, ٹچ کرو تو وہ میں تمہارے بتا گناہ لے تو رہا لے ہوں, گا. ہم پرستش نہیں کر رہے ہیں اس کی. تو ہم اور پرستش اس کو نہیں کر رہے. پرستش نہیں تو اور کیا کہتے ہیں, کسی چیز کو چومو اور وہ تمہارے گناہ کھینچ لے, اور تمہارے بارے میں جانے کہ تم نے نیک نیتی سے ہاتھ لگایا, نیک نیتی سے چمی کی ہے, اس کو بت پرستی نہیں تو اور کیا کہتے ہیں. اور بت پرستی کسے کہتے ہیں؟ وہ پتھر ہے, نہ میرے نفع کا مالک ہے نہ میرے نقصان کا ہے مالک نا تمہارے نفع کا مالک. تمہارے اگر گناہ کھینچ رہا ہے تو تمہارے نفع کا مالک ہے, تمہیں نفع دے رہا ہے. اگر وہ گارنٹی دیتا ہے کہ وہ میرے گناہوں کو کھینچ رہا ہے, پھر تو میں دنیا کا سب سے بڑا فراڈ کر کے محمد نے دے دی ہے گارنٹی, محمد نے دی ہے. محمد سے پوچھو کیوں دی اس نے گارنٹی. اس کی کنڈیشن ہوتی ہے بیٹا, اس کی کنڈیشن ہوتی ہے. آپ کسی عورت کنڈیشن کے بتاؤ. ساتھ زنا کر کے بخشش نہیں لے سکتے, توبہ کے بعد بھی وہ بخشش قبول نہیں ہے. ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے, محمد نے کہا ہے کالا پتھر تمہارے گناہ کھینچ لیتا ہے, اریزز سن. تمہارے اسکالر کہہ رہے ہیں پروون ہے,
proof بہت ہونے کا سارے کیا ایسے مطلب ہوتا گناہ ہے؟ جن کی بخشش نہیں ہے، تو کیا وہ کر کے آپ بھائی اس پتھر کو چومنے کے بعد بخشے جاؤ گے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کے دنوں میں جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا، وہ 2 آنکھیں اور زبان بھی اس کو دے دی جائے گی، اور وہ بتائے گا کہ کس بندے نے اس کو سینسیئرٹی کے ساتھ ٹچ کیا، اس کو جنت دلوائے گا وہ. ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ ایک پتھر ہے، اس کی حیثیت ایڈم سے بھائی پتھر جتنی آپ کو ماننا ہے، یہ انصاروں کا یہی عقیدہ ہے، ارے وہ کچھ بھائی نہیں میں کر سکتا. مان رہا ہوں چھوٹا اللہ ہے وہ. یہ چھوٹا اللہ والی کیا بات ہوتی ہے؟ کیا مطلب؟ بڑا اللہ چھوٹا اللہ، بڑا بھائی چھوٹا بھائی، کیا مسئلہ اس یہ میں؟ وہ والا، یہ ہندوؤں والی میتھولوجی نہیں یہاں پہ چل رہی، یا تو وہ ایک گریکوں قرآن نہیں کے چل رہی. اندر، قرآن و حدیث کے اندر ہے نا. ہندو تو پھر بھی جس بت کی پوجا کرتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے یہ بت کرے گا، وہ کہتے ہیں اس بت کے پیچھے جو شری رام ہے وہ کرے گا، شری کرشن ہے وہ کرے گا. وہ یہ تو نہیں شری کہتے کہ کرشنا یہ کے بت پیچھے جو کرے گا. شیو ہے وہ کیا کرے گا؟ شیو کے پیچھے جو اپنا ان کا سب سے بڑا کیا بادشاہ اس کا نام ہے، وہ بھی برہما. کرے گا، برہما کیا کرے وہ گا؟ بھی کرے گا. ان کی صحیح ہے نا، تو میتھولوجی ہے نا، پتھر تو نہیں میتھولوجی. کرے گا نا ہمارے پاس کچھ. میتھولوجی نہیں ہے. یہاں پہ پتھر کر رہے ہیں نا بھائی پتھر بھی تو ایک، اس کے پاس بھی کچھ حدود ہے، وہ اس گناہ کو کیسے بخش سکتا ہے جس کو اللہ نے کہا ہوا کہ نہیں وہ بخشا میں جائے گا؟ ایک سوال میرا لے لے میرے بھائی. تو قیامت کے دن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اعمال بہت اچھے ہوئے، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شفاعت نہیں کی تو آپ کو جنت نصیب ہوگی؟ ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ محمد کی شفاعت کے بغیر؟ کیا موسیٰ کے دور میں اگر جو کوئی بندہ ارے موسیٰ پہ کدھر نیک چلے تھا، گئے ہو آپ؟ اس موسیٰ، کی میں محمد اس کی اور کی آپ کی بات کر رہا ہوں بھائی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال کی بیس پہ جنت ڈیسائیڈ کی لیکن محمد نے شفاعت نہ کی تو آپ جنت جائیں گے؟ اگر محمد نے انکار کر دیا کہ اس کو جنت میں نہیں بھیجنا، تو بھی اللہ نے چاہا تو میں جاؤں گا. ثابت شفاعت کر کی دیں تو ایک بھی دور کی حدیث بات ہے. سے، ایک بھی حدیث سے ثابت کر دیں. اور ثابت اگر کرنے کی کیا بات محمد ہے؟ نے بھی اللہ کے اوپر شفاعت کر دی، اور اللہ کے اگر اوپر ہے ایڈم محمد. بھائی آپ کے لیے علی بھائی سوال ہے، ایڈم بھائی آپ کے لیے سوال ہے. علی بھائی اپنا اگلا سوال روکیں. انہوں نے جو حجت دی ہے، ایک حدیث سے ثابت کر دیں کہ جس بندے کی شفاعت محمد نے کر دی ہے اللہ اس کی شفاعت ایکسپٹ نہیں کرے گا، پلیز. اللہ تعالیٰ کئی ہزار، ہمارا محمد نبی جو ہے کئی ہزار سال، کئی لاکھ سال وہاں پہ اللہ کے لیے آگے دعائیں کرتے رہیں گے، اور بخش جن کی سزا لکھی گئی ہے وہ نہیں بخشے جائیں گے. دکھا دیں کہاں لکھا کیا ہوا یہ نہیں ہے سچ؟ کہاں لکھا ہوا میدان حشر میں کیا ہوگا؟ دکھا دیں کہاں لکھا ہوا سر. آپ نے قیامت کا منظر نہیں پڑھا تو کہاں لکھا آپ ہوا مرتد ہوئے نا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ محمد شفاعت کرے گا، کالا پتھر شفاعت کرے گا، اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا قرآن بھی شفاعت کرے گا. سب کرتے ابھی ہیں. میں اللہ نے سب اگر انکار بھی کر دیتے ہیں کہ جنت میں نہیں بھیجنا، اللہ کہتا ہے بھیجنا تو میں جاؤں گا. سب کہ اللہ کہتا ہے نہیں بھیجنا، سب شفاعت کرتے رہیں بھائی گے میں تو نہیں کتنے جاؤں گا. اللہ ہیں، کتنے اللہ ہیں، کتنے اللہ ہے بھائی؟ کتنوں نے فیصلہ کرنا ہے تمہاری جنت دوزخ کا؟ واحد اللہ نے. نہیں کر رہا نا، لوگ کر رہے ہیں. کالا پتھر کر رہا ہے، محمد کر رہا ہے، قرآن کر رہا ہے، وہ قرآن تو کی آیتیں کر رہی ہیں. سفارش کے طور پہ آئیں گے نا، وہ تو ابے سفارش کے طور پہ شفاعت آئیں گے. کر رہی ہے جس کی وجہ تم جنت جا رہے ہو، سفارشیوں، رشوت خورو. ہاں تو اس کی بھی سفارش اسی وقت کام آئے گی جب اللہ قبول کرے گا. ساحل یہاں پہ نا، یہاں پہ میرٹ پہ بندے جنت نہیں جا رہے، سفارشی پرچیوں پہ جا رہے ہیں. اور پھر اللہ سفارش کیوں انصاف ہو رہی کرنے ہے؟ والا آپ ہے. نے کہا تھا سفارش کیوں ہوگی؟ سفارشی پرچیاں. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، بلکہ یہ کانٹرڈکشن بھی ہے قرآن سے. قرآن کی ایک آیت ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا اس کو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی اچھا کام کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ جو سفارشیں چل رہی ہیں. سفارش کی بات جب آ جاتی ہے تو یہ پوری آیت کی بینڈ بج جاتی ہے، کیونکہ اگر بدلہ جو ہے وہ اعمال پہ ہے تو سفارش کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. میری بات سنو، آپ جب اسکول میں پڑھتے تھے، گورنمنٹ اسکول میں اگر آپ پڑھے ہو انڈیا کے بھی، تو آپ کے ماں باپ، آپ کے دوست، آپ کے بڑے لوگ آ کے سفارش کرتے ہوں گے سر کو کہ اس کو پاس کر نہیں، دو، ایسے کر دو، وہ اس کر کے دو. نہیں، سنو، یہ دیکھو یہیں پہ غلط ہے اور شاید ابھی تمہاری عقل کھل جائے. ایک بچہ جو اپنی میرٹ پہ 100 آؤٹ آف 100 لیتا ہے یا پاسنگ مارک لیتا ہے، کیا اس کو نیکسٹ کلاس میں ڈالنے کے لیے آپ سفارش کرو گے؟ کس کی سفارش؟ ٹیچر کی؟
نہیں اس بچے کی سفارش کرو گے کہ اس کو, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, رکو میں ابھی تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. 10th اسٹینڈرڈ میں پاس ہونے کے لیے اوور آل 35% آنا چاہیے, یعنی سب سبجیکٹ میں 35% آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ایک اسٹوڈنٹ 35% کے اوپر لے کے آ جاتا ہے, پاسنگ مارکس کے اوپر چلا جاتا ہے سب سبجیکٹ میں, اور اوور آل وہ پاس ہو جاتا ہے. اب اس کو 11th اسٹینڈرڈ میں ڈالنے کے لیے سفارش کی ضرورت ہے یا وہ مارکس کے بیسس پہ جائے گا؟ وہ مارکس کے بیسس پہ جائے گا. اس کی یہ بات ایگزیکٹلی, سفارش کا کوئی کام ہی نہیں ہے. کام ہی نہیں ہے, یہ کرائٹیریا آپ نے اور میں نے سیٹ کیا ہے. اس اللہ نے کیا ہے, اللہ نے سیٹ کیا ہے کہ اس کو اللہ بتا رہا ہے. سفارش کی بات ہے, سنو میرے بھائی, اللہ بتا رہا ہے نا کہ قرآن سفارش کرتا ہے, پھر یہ تمہارا حجر اسود کرے گا, رسول اللہ کریں گے. اللہ نے رکھا ہے نا, ہم کیا ہوتے ہیں اس پہ سوال کرنے والے؟ نہیں نا, کانٹرڈکشن ہے نا. جب آپ کے اعمال کے بیسس پہ آپ کو جنت اور جہنم ملنی ہے تو سفارش کی ضرورت ہی نہیں. سفارش تو فیل والوں کو ضرورت ہوتی ہے. دیکھو اس میں قرآن سے بھی پوچھا جائے گا, قرآن بھی آ کے روکے گا بندے کو کہ اس کو روک دو, اس بندے نے مسلمان ہونے کے باوجود شرک کیا, اس بندے کو روکو, اس نے نماز نہیں پڑھی, اس کو روکو, یہ اپنا گناہ کرتا رہا, یہ ہمارے دنیا کے ہمارے جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں وہ بھی آ کے روک پڑھتے ہیں. خالد بن معاذ said reciter the rescuer which is ilm the sending down Quran chapter number 32 for I have heard that a man who had committed many sins, ایک بندہ جس نے بہت گناہ کیے ہیں, used to recite it, وہ چیپٹر نمبر 32 پڑھتا تھا قرآن کا, and nothing else, اور کچھ نہیں کرتا تھا سالا, صرف قرآن کا 32واں چیپٹر پڑھتا تھا اور کچھ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, قرآن کے چیپٹر نمبر 32 کو اللہ میاں نے پرندہ بنا دیا ہوا ہے, جیسا کہ میں نے پرانی حدیث دکھائی تھی کہ اس میں پرندے بنے ہوئے ہیں قرآن کا ہر چیپٹر. اس پرندے نے اپنے ونگز اس کے اوپر پھیلا دیے اور کہا میرے اللہ اس کو بخش دے, کیونکہ یہ ہم اکثر مجھے پڑھتا ہوتا تھا, لہذا اللہ نے اس کی انٹرسیشن قبول کی. ٹھیک ہے, کر لی ہوگی. اللہ سے کون, میری بات نہیں جا رہا, اللہ بادشاہ ہے. ایک چیپٹر بھائی, ایک چیپٹر پڑھتا تھا صرف قرآن کا, وہ نہ بھی پڑھتا کرتا تھا اور کچھ نہیں کرتا تھا, وہ نہ بھی پڑھتا ہو, اور کچھ نہیں کرتا تھا, وہ زانی بھی ہوتا تو بھی اس کی بخشش ہوتی اگر اللہ چاہتا تو. اللہ سے کون سوال کرے گا؟ اب واپس آپ آ جائیں, اس کی وجہ اللہ کا یہ کہنا, سنو بھائی, سنو, پھر اللہ کا یہ کہنا کہ ذرہ برابر بھی گناہ کرنے پہ اس کو اس کا بدلہ ملے گا, اور ذرہ برابر بھی اچھا کام کرنے پہ اس کی اچھائی ملے گی, تو یہ تو کانسیپٹ ہی ختم کر دیا اللہ نے. ہاں تو کیا نہیں کیا, نہیں ملے گا تمہیں؟ نہیں نا, یہاں پہ ہو رہی ہے نا سفارش کی بات, اس نے سب چیز جو اس کے اوپر, سنو میری بات. ہاں ٹھیک ہے, بولے. ایک بندہ نماز چھوڑتا ہے, اس نے گناہ کیا یا نہیں کیا؟ کیا نا. اب یہاں پہ حدیث میں کہہ رہا ہے وہ کچھ نہیں کرتا تھا, صرف نماز یہ پڑھتا تھا, سورہ پڑھتا تھا, وہ آیت پڑھتا تھا, اب اس کو جنت مل رہی ہے نا. تو اللہ کا یہ کہنا کہ بھائی ذرہ برابر بھی جس نے گناہ کیا اس کو اس کا بدلہ ملے گا, تو یہاں پہ تو ڈیزالو کر دیا اللہ نے. اللہ نے یہ تھوڑی کہہ دیا کہ بھائی 50% آنا چاہیے آپ کا, اگر 50 نہ آیا تو 51 ہوا تو آپ کی بخشش ہے, 49 ہوا تو آپ. تو یہ کیوں کہا اللہ نے ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا تو اس کا بھی بدلہ ملے گا؟ نہیں کہنا چاہیے تھا نا میرے بھائی. وہ اس کے لیے تو بدلہ کیا ہے, گناہ کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا بدلہ کیا ہے؟ سزا ہے نا. کم لیا, آپ کو اس کا بدلہ نہیں ملا. آپ نے پیپر میں ایک نمبر بھی ذرا برابر بھی غلطی کی, اس کا نمبر نہیں کٹا گیا. ہاں تو یہ تو ٹیچر یا آپ کا جو ایگزام ہوتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بھی مارکس کم لوگے تو آپ کو فیل کیا جائے گا, ایسا کہا جاتا ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کیونکہ ٹیچر نہیں جانتا کہ آپ کی نیت کیا تھی, اللہ جانتا ہے نیت کیا تھی بندے کے پاس. میرے بھائی میں بول کیا رہا ہوں اور تم کیا ایڈ کر رہے ہو اس میں؟ نیکیوں کو تولا جائے گا. میں نے کہا کہ ٹیچر, وہ کوئی کاؤنٹنگ, سنو میری بات بھائی, میری بات سنو. ٹیچر کہیں پہ یا اسکول کہیں پہ یہ نہیں کہتا ہے نا کہ ہر ایک غلط مارکس پہ آپ کو جو ہے فیل کیا جائے گا.
ایسا تو نہیں کہتا نا ایک پاسنگ مارک سیٹ ہو جاتا ہے, اتنا پاسنگ مارک ہاں لاؤ ٹھیک گے ہے. تو تم پاس ہو جاؤ گے. لیکن یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے ہر ذرے برابر بھی اس نے اگر گناہ کیا ہوگا تو اس کا بدلہ دے گا. یہاں پہ بدلا دے پاسنگ گا. مارک طے نہیں کیا اللہ نے. ذرے بدلا دے برابر گا. بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. ساحل بھائی, ایڈم بھائی, سزا کہاں ایک پہ لکھا ہو تو جو بدلا لکھا ہے. سفارش کا جو, رک جائیں ایک منٹ, سفارش کا جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں, آپ تھوڑا ٹھنڈا ہو کے سوچیں. سفارش کا ایکچولی کیا مطلب ہوتا ہے؟ سفارش کا مطلب ہوتا ہے فیور. آپ اس کی لٹرل ٹرانسلیشن بھی نکال لیں گے, تقریباً یہی نکلے گی, فیور. اور آپ جو سچویشن بتا رہے ہیں نا بچے کی کلاس میں, وہ فیور نہیں ہے, وہ واؤچ کرنا ہے. مطلب ایڈم آپ کو اس کا اردو میں شاید مطلب بتا دے. واؤچ کرنا الگ چیز ہوتی ہے اور کسی کو فیور ڈیزرو دینا الگ کرتا ہے چیز بھائی, ہوتی ہے. اس کا حق ہے وہ. ہاں, واؤچ کرنے کا مطلب ہوتا ہے میں اپنا کانفیڈنس دکھا رہا ہوں اس بندے کے اندر. بھائی کیسے دکھا رہا ہوں؟ میں اس کے ساتھ رہتا ہوں, یہ میرا بیٹا ہے, میں نے اس کو پالا ہے, اس لیے میں واؤچ کر رہا ہوں اس کے لیے, فیور نہیں وہ کر یہ رہا. کہتا ہے کہ مجھے آپ پورا فیور کی یقین بات ہے کر کہ رہے یہ ہیں. بچہ اچھا بچہ ہے اس لیے اس کے پاس کر دیا جائے, لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ اس کو بخش دیا جائے. او پاس نہیں کر ہو, دیا میرا جائے, اس کو سر بخش پھاڑ دیا دو جائے. یار, کوئی اینٹ اٹھاؤ اور میرے سر میں مار دو. یہ لوگ بیسک سے جو غلطیاں ہیں قرآن کی یا اسلام کے کانسیپٹ میں, یہ لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ ناٹک کرتے ہیں نہیں نہ سمجھی کا, یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے. سر میں نے تو اسی لیے کہا تھا کہ آپ ناٹک سمجھا ہم لیں. کرتے, آپ اس کو ایسے میں سمجھ رہے ہو, یہی کہنا آپ چاہ کو رہے میں ہو. نے اسی لیے کہا تھا کہ شاید آپ کی سمجھ آپ ان کو سمجھا سکیں. سب مثالیں دے دی پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یار میری بات سنو, آپ جب ایک بندہ جاتا ہے کسی کو کہتا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ اچھا بچہ ہے, آپ اس کو پاس کر دو, اس کا مطلب ابے یہ وہ اس میرے کی بھائی گارنٹی دے حجر رہا ہے. اسود کو, لیکن اچھا حجر ایک اسود کو بندہ میں نے یہ ہاتھ لگا کہتا ہے لیا, اس نے کہ میرے اس سارے کو گناہ اپنا چوس لیے, رحم میں گھر دکھا آ کے کے اس کو کیا کروں؟ پاس حجر کیا اسود جائے. کو کیا پتا کیسے واؤچ کرے گا میرے لیے وہ. ہجر اسود کو کیا پتا, اللہ کے حکم سے اس کو پتا چلا نا. اللہ کو حکم کائیں کو دینا ہے, پھر سارے حکم خود ہی رکھ لینا. علم جب ابے بھائی جب فیصلہ ہی اس نے کرنا ہے تو وہ خود ہی رکھ لینا ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں. آدھے رائٹس اس نے اس کو دیے ہوئے, آدھے رائٹس اس کو دیے ہوئے. تھوڑے سے گناہ وہ بخشوا دے گا, تھوڑے سے وہ بخشوا دے گا, تھوڑے سے وہ بخشوا دے گا. ڈرامہ میں لگایا ہوا ہے. کیا اللہ کو نہیں ڈرامہ پتا ہے, کہ اس ڈرامہ, بھائی نے یہ اپنا پیغام پرفیکٹ بات ہے, پہنچایا تھا ایک کہ نہیں ڈرامہ پہنچایا ہے تھا؟ یہ. کیا اللہ کو نہیں پتا, اللہ نہیں جانتا کیا سارا کچھ؟ تو اللہ نے یہ رائٹس کیوں ہیں ان لوگوں کے پاس اللہ تمہارے نے گناہ ڈرامہ بخشوانے کریٹ کے؟ کرنا تھا. اللہ نے ایک بہت بڑی آخرت کا دن ایک بہت بڑا ڈرامہ کریٹ کرنا تھا تاکہ تم لوگوں کو پتا چل جائے کہ تم لوگوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. گورکھ دندا, بالکل ٹھیک بات ہے, گورکھ دندا, یہ گورکھ ایک دندا مچا ہوا ہے. گورکھ دندا ہے. ہنس کس بات پہ رہے ہو؟ ایسی کون سی میں نے ابھی funny آپ بات نے کر دی؟ حقیقت اپنے منہ سے بیان کی نا, اللہ کو ڈرامہ لگانا تھا. بالکل, یہی تماشا, یہی تو ہم کہتے ہیں. یہ بالکل دنیا سائنس پوری ٹیکنیک ہے. کائنات ہی ایک تماشا ہے, پوری کائنات ہی ایک تماشا ہے. اللہ کو کیا ضرورت تھی تمہیں اور مجھے پیدا کرنے کی؟ آدم اور یہ اچھا, کی کیا ضرورت تھی؟ تماشا کا ڈائریکٹر کون ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ خود ہے, رائٹر, پروڈیوسر, ڈائریکٹر, ہاں, سب کچھ. دیکھو جو ایکٹر میں وہ ہے. ہر بار بولتا تھا اپنی ویڈیوز میں, ہمارے مومن بھائی نے آگے کنفرم بھی کر دیا. باقی پاگل ہیں جو نہیں کرتے, اس بات کو مانتے نہیں ہیں. وہ اللہ کی ہاں بادشاہت کو نہیں مان رہے اس بات سے. تو نہیں, وہاں پہ وہ نہیں, باقی لوگ جو ہے نا اس کو ڈرامہ نہیں کہتے. باقی لوگ الگ الگ طریقے سے چورن دیتے, ٹیسٹ ہے, یہ ہے, وہ ہے, ایسا ہے, ویسا ہے. ان تم کو نے پیدا بتا کرنا دیا کس چیز ڈرامہ کا ہے, ڈر یہ تو تماشا سوال ہے ہے. میرا ان سے. ان اچھا, بیوقوفوں سے میرا تماشا یہ کیوں؟ سوال ہے کہ اس کو پیدا کرنا کس اچھا چیز کا ڈر ہے؟ سنو, ایک مووی آدمی کیوں بناتا ہے؟ اب تم اس کو انسان سے جوڑے, وہ اللہ تعالیٰ ہے, اس کا مووی کیوں کام ہے دیکھتا مزے ہے؟ لینا. نہیں, وہ بادشاہ ارے ہے, وہ میں جو اللہ مرضی اور اس کرتا کی رہے. بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں بول رہا ہوں کہ آپ ایک تماشا کیوں دیکھتے ہو؟ دیکھتا میں مزے کے لیے ہوں, میں مزہ لینا چاہتا ہوں, میں دیکھتا ہوں ہاں, ٹائم پاس, مزے کے لیے. ٹائم تو پاس. اللہ کو اللہ کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا, اللہ کو مزے نہیں مل رہے تھے, تو اس نے یہ پورا بے شک تماشا رکھا. اللہ بادشاہ, اللہ سب کچھ کرے گا. نہیں, کیوں آگے کیوں نا کیا بھائی, اللہ نے, کیوں کنفرم ہو کیا گئی. اللہ نے؟ بولا نا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا اللہ کا. بور ہو رہے تھے اللہ میاں, بور ہو رہے تھے. ہاں نا, اللہ بے میاں شک خوش ہو اللہ, سکتے ہیں, اللہ حدیث سے میاں غصہ ہو سکتے ہیں, یہ تو اللہ میاں ثابت ہے. میں بدلہ لے سکتے اپنی ہیں, تو زبان اللہ سے میاں بات نہیں بور بھی کر ہو رہا, یہ سکتے تو ثابت ہے. ثابت ہے, ثابت ہے نا اللہ ثابت بور ہو ایسے رہا کہہ تھا. رہے ہیں جیسے انہوں نے کسی لیب میں پروف کیا ہے. نہیں, ثابت ہو گیا نا بھائی, یہ تو ہمارے اچھے بھائی ہے, یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے. بے شک اللہ بور ہو رہا تھا. آپ لوگ ایمان لے کے آؤ, میں آپ کا ساتھی ہوں. ظاہر ہے, میں تو حق کی بات کروں گا نا, میں نے کیوں جھوٹ بولنا ہے؟ مجھے اللہ کو بھائی ڈیفینڈ ہم کرنے کی کیا ایسے ضرورت ہے؟ تماشا رچنے والے کو ہم خدا نہیں مانتے بھائی.
अनफॉर्चुनेटली बेशक या ना मानो, फॉर्चुनेटली। बेशक ना हो मानो। गया, चलो आपका हो गया भाई, इनसे और क्या डिस्कशन करोगे एडम? बस सर पूरा खत्म हो गया भाई। खत्म हो गया कर रहा भाई। था आप लोग जब खत्म हो जाए। अच्छा भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आप जुड़े। मैं इस आखिरी बात पे एक हदीस सुनाना चाह रहा हूँ। सर सुना दे आप। चलें रहेंगे जन्म पर। वो मुझे बिल्कुल हदीस सही लफ्जों में याद नहीं है, मैं इसका मफहूम बताता हूँ। हदीस नंबर दे दे, मैं आपके सामने खोल देता हूँ। आप हदीस नंबर दे दे, मैं खोल देता हूँ। अरे वो भी याद नहीं, नहीं मुझे है, आप याद बता नहीं दें है, मैं वैसे। आपको वैसे बता मुझे देता हूँ, बता बता दें, देता हाँ बता दें। चले हूँ। बता दें। अगर हम इंसान अगर गुनाह ना करते तो अल्लाह ताला खत्म कर देता हमें और किसी और को पैदा करता। साला अल्लाह को गुनाह बहुत पसंद है ना। बेशक अल्लाह को माफ करना पसंद है, हम गुनाह करते हैं वो माफ करता है, माफी मांगते हैं हम, ये कर ये बात है। मैंने ये बात बोला था कि नहीं बोला था? पसंद है, अल्लाह गुनाह पसंद करता है। ये हाँ, अल्लाह पसंद माफी करता का है कि हम भूखा गुनाह है करें, एडम, माफी मांगते अल्लाह हैं, माफी अल्लाह का माफ भूखा करेगा। है, इसलिए वो चाहता है कि उसके बंदे गुनाह करे। ये तो हमने डिस्कस किया था ना बात यार। ये है कि वो अल्लाह चाहता है कि हम ज्ञानी उसके बाबा, सामने आप इतने दिन से कहाँ उसके थे सामने ज्ञानी बाबा? बख्शिश की दुआएं करें और हम लोग भाई डर में रहें, वो सब कुछ चाहता है। अल्लाह गुनाह का भूखा क्यों है? अल्लाह कहता है इफ यू वर माफी नॉट का टू भूखा। कमिट सिन Allah would have swept you out of existence and would have replaced you with another people who would have committed sin and asked forgiveness from Allah. बता मुझे हाँ। अल्लाह गुनाह क्यों पसंद करता है? माफी का भूखा। ड्रामा यार ये कौन सा मोमिन है यार, ये कौन मोमिन आ गया यार? मैं ये तो तुम लोगों का अपनी सोच है ना कि तुम लोगों ने गलत सोच पैदा करके इस्लाम छोड़ा। क्या? मैं तो सही तो बात तो ये मैं कर रहा हूँ, असल बात तो ये कि अल्लाह ने क्यों ये दुनिया बनाई, असल बात तो यही ये वो सवाल है असल में आप लोगों का। यार अल्लाह माफी का भूखा क्यों है भाई? लोग पागल हो गए, लोगों का लुक एट देयर फेसेस, वो पागल हो गए, दिमाग चकरा गया, लोग पागल हो गए गिर जाएंगे। यहाँ पे 3000 लोग देख रहे हैं, पागल हो गए वो। आपके सिर्फ वर्ड्स नहीं, आपके आर्गुमेंट्स भी मम्बल कर रहे हैं। अल्लाह माफी का भूखा क्यों है भाई? उसको लोगों से माफियां क्यों मंगवानी है? जो गुनाह नहीं कर रहा हो रहने दो। अच्छा अगर कोई बंदा गुनाह ना करे तो क्या वो खुदा हो गया? नहीं, क्यों उसने खुदा क्यों ना, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अल्लाह ने खत्म कर दिया ना उसको। खत्म क्यों किया? एक छोटा बच्चा कौन सा गुनाह करता है? भाई बच्चे की बात नहीं, बड़ा बंदे की बात हो रही है। आप एक नबी की इधर से मिसाल ले सकते हैं। नबी ने कौन सा गुनाह किया? क्या उसको खत्म कर दिया अल्लाह ने? मोहम्मद ने बहुत गुनाह किए हैं। वो तो तुम्हारी जुबान में ना, हम लोग तो नहीं ना मानते। अल्लाह ने हजारों मरतबा कुरान में कहा है कि यार मोहम्मद अपने गुनाहों की माफी मांग। अल्लाह झूठ बोल रहा था साला। हाँ, एक दो बार हुआ है। और गुनाह ना करने वालों को तो अल्लाह ज्यादा अज़ाब देता है। एक दो बार हुआ ना, बात खत्म। तो मोहम्मद गुनहगार था ना। हेलो हाँ। तो अगर एक दो बार भी गुनाह किया तो मोहम्मद ने गुनाह किए ना, गुनहगार था ना। उसको गलती कहते हैं, हम गुनाह नहीं कहते उसको, क्योंकि वो नबी अबे साले, जब अल्लाह कह रहा है ए मोहम्मद अपने गुनाहों की माफी मांग, तो अल्लाह झूठा बोल रहा था वहां पे। हाँ तो ठीक है, अगर अल्लाह ने ये लफ्ज कहे हैं कि गुनाहों की माफी मांगो तो फिर गुनाह था वो, जिसको अल्लाह ने माफ कर दिया, खत्म का नहीं। तो अच्छा, सब कुछ ना इन्होंने कसम खाई हुई, सब कुछ स्ट्रीम पे आके सीखना है इन्होंने। हाँ सब कुछ स्ट्रीम पे सीखेंगे। ये देख अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह कह रहा है पस ए नबी सबर करो, अल्लाह का वादा भरा के अपने कसूरों की माफी चाहो। असल में कसूर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है? अपने माफी मांग गुनाहों की। हाँ जी, प्रॉमिस अल्लाह एंड आस्क फॉरगिवनेस फॉर योर सिन, अपने गुनाहों की माफी मांग। अब मुझे पता अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी क्यों मंगवा रहा है मोहम्मद से? मोहम्मद गुनहगार है कि नहीं है? गुनाह हुआ, माफी मिल गई, खत्म कहानी, चैप्टर क्लोज हो गया। माफी मंगवा रहा है, दी नहीं है, मंगवा रहा है यार, की हो गया। अल्लाह कह रहा है अपने गुनाहों की माफी मांग। अल्लाह ये नहीं कह रहा मैंने तुझे माफ कर दिया। ये कौन सी आप थ्योरी सुना रहे? अच्छा, जो भी गुनाहों की माफी मांगेगा उसे माफी मिल जाएगी? क्यों नहीं, तौबा की तो बहुत अच्छी माफी है। ऐसी माफी है कि उसके पुराने तमाम गुनाह माफ हो गए। आप जब आप 10 लड़कियों का रेप कर लेते हो, माफी मांगते हो, माफी मिल जाएगी? रेप की तो कोई सजा वो नहीं है, माफी नहीं है। रेप की तो सजा भी इंसान के अंदर कहाँ लिखा हुआ रेप? कहाँ लिखा हुआ रेप की माफी नहीं है? कहाँ लिखा हुआ रेप की माफी नहीं है? दुनिया के अंदर मैं कह रहा हूँ, दुनिया के अंदर रेप की माफी नहीं। अल्लाह की तरफ यार, कुत्ते, अल्लाह ने दुनिया में माफी देनी है कि आखिरत में देनी है?
اللہ پھر جو مرضی کرے نا, اللہ جو مرضی کرتا پھر. تو ایک بندے نے 10 لڑکیوں کا ریپ کیا ہے, 9 سال کی 10 بچیوں کا ریپ کیا, اسے معافی مل سکتی ہے اللہ سے معافی مانگنے پہ؟ مل سکتی, کیوں نہیں مل سکتی. بہترین, تھینک یو سو ویری مچ. اسی لیے مسلمان سب سے زیادہ ریپ کرتے ہیں اس دنیا کے اندر, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ معافی مانگے میں معافی مل جائے گی. وہ تمہارا ہی کرتے ہوں گے, پھر تمہارے ساتھ ہی ہوا ہونا اتنی بار. انہوں نے کیا جواب دیا, مل سکتی ہے ریپس کو معافی, 10 جی ریپس کو؟ ہاں جی سر. اچھا, اور شرک والے کو؟ شرک والے کو اللہ معاف کر سکتا ہے سر؟ شرک والے کو نہیں معافی ملنی, یہ بات تو سچ ہے. اچھا اب رک جاؤ, یہ سلام کرو ایسے خدا کو اور سر پہ بٹھاؤ ایسے خدا کو کہ جس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کسی کے 10 ریپ کیے ہیں, اس کے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کسی اور کی تعریف کر دی. لعنت ایسے یہ خدا. آپ لوگوں کی آئیڈیالوجی ہے, اللہ کی آئیڈیالوجی نہیں ہے. ابھی تم بتا رہے اللہ کی آئیڈیالوجی ہے. میں تو تمہاری بات کر رہا ہوں نا, کہ تمہارے لیے یہ پرائیورٹی ہے کہ انسانی زیادہ آگے, اللہ کی جو ہے بادشاہت بعد میں ہے, لیکن اللہ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے نا. اللہ نے اپنی بادشاہت کو سب سے آگے رکھا. پوچھ رہا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, لیکن اگر ایک بندے نے 10 لڑکیوں کا ریپ کیا, 9 سال کی 10 لڑکیوں کا ریپ کیا ہے, اس کو اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتا. انسان بھی ایسا ہی کرتا ہے. تم اللہ کی بات جیلس کرو, گاڈ, ہاں تو انسان بھی ایسا ہی جیلس کرتا ہے نا اللہ, ہماری طرح جیلس ہے, ہم بھی جیلس ہوتے ہیں, اللہ بھی کرتا جیلس ہے. کیا انسانوں نے بھی ایسا ہی ہے. کسی بادشاہ کے خلاف کسی نے بات کی, اس کا قتل ہوا. 10 تو صحیح کہہ رہے ہو, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, ایگزیکٹلی, بالکل ہم جیسا ہے. اللہ انسان ہے, یا انسان حبیبی, یا انسان بادشاہ, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, وہ خالق ہے. یرکبون, یا انسان, یا اللہ تیرا. اچھا بھائی, تھینک یو. اصل میں پتہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے, اصل میں پتہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے دے دی ہے ساری حدیث جو آپ نے دینی تھی, سب کچھ آپ نے دے دیا. میں اصل بات بتاتا ہوں, مسئلہ کیا ہو اچھا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آج کی دنیا میں کسی کو بادشاہ ٹائٹل دینا اچھی بات ہے, اس کی تعریف ہو رہی ہے, کسی کو بادشاہ کہو آپ, کہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہو تم, یہ کہنا کسی کو اچھی بات ہے؟ بادشاہ کہیں گے نا, بادشاہوں کا بادشاہ, تو یہ تو نیکی کا کام. آئی ڈونٹ نو, بہت بے عزتی والی بات ہے اللہ کے لیے. تم انڈیا میں رہتے ہو؟ تم انڈیا میں رہتے ہو نہیں کہ پاکستان میں رہتے ہو؟ آپ کے ملک سے. پاکستان میں رہتے ہو, انڈیا میں رہتے ہو؟ پاکستان میں رہتے ہو. اوکے, پھر تمہارے پہ وہ ایگزامپل فٹ نہیں ہوتی. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو سر, بہت 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 تھینک یو. آپ جڑے, آپ نے ہمیں بہت اچھا کچھ بتایا, آئی اپریشیٹ دیٹ. اور یہ پاکستانی آئیڈیالوجی ہم سب کے سامنے آ گئی ہے. بس سر ایک اور حدیث آپ دے دیں گے, پھر ہمیں پھر بولنا پڑ جائے گا سر, نہ کریں یار, بس کافی ہے. ختم کرنے لگا نا, میں آپ کی بات کرنے. نہیں نہیں سر, رہنے دیں سر, رہنے دیں, پھر آپ ایک حدیث دے دیں گے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں اس باتوں کو صحیح کر رہا ہوں جو اصل میں باتیں تھی, جو ہندوؤں نے بچا کے رکھی. انڈین مسلمانوں نے ہندوؤں سے لے کے وہ اپنے خدا کے ساتھ جوڑ دی. اصل میں بادشاہ اللہ ایسا نہیں. ابے محمد نے جوڑی ہوئی ہے یار, محمد انڈیا میں کب آیا تھا یار؟ محمد میں وہ آخری والی بات کر رہا ہوں نا, جو تم کہہ رہے ہو کہ اوکے جا یار, کیا پاگل کا بچہ ہے یار, قسم سے سیریس. بھائی میں دعا یہ کرتا ہوں کہ آپ جس مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہو نا, ادھر کا کوئی بندہ نہ سن رہا ہو یہ اسٹریم. ابھی بھائی میں پاکستان کی مسجد میں بتاؤں گا کہ اس نے کیا حجر اسود میں یار سیریسلی. ارے یار یہ پارٹ ہے نا, پاکستانی مسلمان کہتا ہے حجر اسود میں, وہ پارٹ کو پلیز آپ لوگ کاٹ کے چلا دیں مختلف چینلز پہ. یار پاکستانی مسلمان کہہ رہے ہیں حجر اسود میں, یار قسم سے